إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز و محترم حضرات سامعین، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس صداقت مسلک حقہ مسلک اہل حدیث اس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. آپ کی، ہماری، ہم سب کی شمولیت اللہ قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے. عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ حق اور سچ جو ہے وحدہ لا شریک نے اس کی حقیقت کو کتاب اللہ میں بیان کر دیا ہے. آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو نظریہ، جو سوچ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے، اس میں آپ نے حق اور باطل کا امتیاز کرنا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور اس ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کو قبول کر لو، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی رحمت، آقا رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اب حق اور باطل کی تمیز ہونے لگی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کی قوم مختلف تفرقات میں، مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں بٹ گئی، اسی طرح میری امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے التجا کی کہ اللہ کے نبی، ایک جو جنتی جماعت ہے، ایک جو حق والی جماعت ہے، ایک جو سچ والی جماعت ہے، اس کا پتہ بتا دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا ایک راستہ دے دیا، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو بھی قیامت تک اس راستے پہ عمل پیرا رہے گا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہمیشہ حق پہ
سیدھے راستے پہ اور جنت کے راستے پہ رہے گا۔ عزیزان محترم، حق، سچ، جنت کا اور سیدھا راستہ، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ حق کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ آج ہر کوئی مدعی ہے اس بات کا، دعوے دار ہے کہ جی وہ سیدھے راستے پہ ہے، یا اس کے پاس صحابہ کا راستہ ہے، وہ صحابہ کے راستے پہ عمل کر رہا ہے۔ اس پر میں اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی، جھگڑا اختلاف چھوڑ کے اللہ کے لیے بنظر انصاف اس کا فیصلہ کرنا ہے، خالص اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے جھوٹ اور بغض و حسد، اناد و کینہ سے باہر آ کے جو یہ کہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس صحابہ کا طریقہ ہے، وہ صحابہ کی راہ پہ ہے، اس کے لیے دعوت غور و فکر ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس مسلک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ملائے۔ اگر تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حنفی تھے تو پھر تسلیم کرتے ہیں کہ حنفی حق والے ہیں، سیدھی راہ والے ہیں۔ اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امام مالک کے مقلد تھے، مالکی تھے تو پھر مالکی حق والے، اگر شافی تھے شافی حق والے، اگر حنبلی تھے حنبلی حق والے۔ اور دوستو، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ شافی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، ارے تمام کے تمام صحابہ اگر محمدی ہوں تو پھر ماننا پڑے گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمدی ہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھا اور جنت کا راستہ مان علیہ و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ تو صحابہ کا راستہ جو ہے وہ محمدی راستہ ہے، قیامت تک کے لیے محمدی سیدھے راستے والا ہے، حق اور سچ والا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور حق اور سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا بند کرو تو ایک منٹ نہیں تو عزیزان محترم، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے ساتھ آپ نے ٹیڑھی لائنیں لگائیں، ٹیڑھی لکیریں بنائیں، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راستہ خدا کا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا راستہ ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میری پردہ دار بہنیں اور بیٹیاں، خدا کے لیے اس بات پہ غور کریں، آؤ اپنے ایک ایک عقیدے کو قرآن کے ساتھ ملاؤ، ایک ایک عمل کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ ملاؤ، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو۔ اب قرآن نے ایک عقیدہ دیا، اللہ وحدہ لا شریک، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، بظاہر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے دو جز ہیں، الفاظ بھی بہت چھوٹے سے ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، کم الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ
پہلا جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز. یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے جز پڑھ لینے کے بعد جب حضرت انسان ان کی وسعت، حضرت انسان ان کی حقیقت پہ غور کرے تو جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا، جب تک ایمان اس طرح نہیں ہوگا کہ الہ سننے والا دینے والا الہ وہ ہوتا ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے نہ کسی کا باپ ہوتا ہے، جس کی عظمت یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جو دور و نزدیک سے سب کی پکار کو سنتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو دور و نزدیک سے سب کی باتوں کو سن کے، پکار کو سن کے ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس پر اس کلمے کے تقاضے آ گئے. وہ تقاضے کیا ہیں کہ اللہ کی الوہیت کو اس طرح مانے جس طرح پیغمبر محمد الرسول اللہ نے مالک الملک کی الوہیت کو تسلیم کرنے کی تلقین کی ہے، طریقہ اور راستہ بتایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ لیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کے سچے پیغمبر مان کے، رسول مان کے، خاتم النبیین مان کے، آقا رحمت مان کے آپ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا. اب سچا حقیقت میں اس پہ عمل کرنے والا، حقیقت میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے والا وہی ہے جو آپ کو رسول مان کے آپ علیہ السلام کے ہر عمل کو سر